پروگرام دور دیش کے لوگ سے ایم شارق سعید کا سلام. ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کیپٹل سیول ہو, پورٹ آف سٹی بوسان ہو یا انچن یا پھر ساؤتھ کوریا کا کوئی بھی صنعتی شہر, ڈیگو سٹی ہو, ڈیجونگ سٹی ہو یا پھر انسان انڈسٹریل سٹی یا پھر ساؤتھ کوریا کا کوئی بھی شہر. سیاسی, غیر سیاسی, نیوز, ویوز, انٹرویوز, اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل پروگرام, شو بز, اسپورٹس, ٹریڈ اینڈ بزنس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا میں مقیم پاکستانی طلباء و طالبات اور ساؤتھ کوریا میں انڈسٹری سے جڑے پاکستانی ورکرز کے بارے میں معلومات. ساؤتھ کوریا سے جڑی خبریں جو آپ دیکھنا, سننا اور جاننا چاہتے ہیں, صرف او پی ٹی وی گلوبل پر. ساؤتھ کوریا کی کیپٹل سیول سے ایم شارق سعید کا سلام. آج ہم تشریف فرما ہیں جناب عادل خان صاحب کے ساتھ. یہ ہمارے پاکستان کمیونٹی کے لیے نامزد ہیں ساؤتھ کوریا کے اندر, کمیونٹی ویلفیئر اتاشے, اور ماشاءاللہ نوجوان جس طرح پاکستان میں آپ کو پتہ ہے قیادت ہوتی ہے, اسی طرح ہمارے ماشاءاللہ عادل خان صاحب نوجوان آفیسرز ہیں. اور میرا ان کے ساتھ ابھی پروگرام میں آپ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہوں گے آگے چل کر کہ کچھ کمپنیز میں وزٹ بھی کیا ہے میں نے عادل خان صاحب کے ساتھ. ماشاءاللہ ان کی مجھے اس کووڈ-19 جو کہ آپ کو پتہ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ مشکلات ہیں, ٹریولنگ اور وزٹ اتنے آسان نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس کے باوجود ماشاءاللہ یہ پاکستان کمیونٹی کے لیے مختلف کمپنیز میں گئے ہیں, ان سے بات کی ہے لیبر کے مسائل کے اوپر, ان کی کوریا گورنمنٹس کے جو دفاتر ہیں وہاں پہ بھی گئے, اور میرے ساتھ ماشاءاللہ میں نے ان کو دیکھا, انڈسٹری میں بھی گئے ہیں, پاکستان کمیونٹی سے ملے ہیں, جو کہ آپ اس پروگرام میں دیکھیں گے آگے چل کر. تو میں کچھ تھوڑی بہت گفتگو کروں گا اس وقت سفارت خانہ پاکستان جنوبی کوریا سے. عادل خان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام کہ آپ یہاں پہ آئے اور اپنا کے اپنے وقت نکالا. بینگ کمیونٹی ویلفیئر اتاشے, یہ میری جاب ڈسکرپشن میں ہے, یہ میری اس میں ملازمت کے اس میں ہے کہ میں یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان پہ نظر رکھوں اور اپنی پوری صحیح اور پوری کوشش کروں کہ ان مشکلات اور ان مسائل میں حد الامکان کمی ہے. اور خاص کر اس کووڈ کی سچویشن میں ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا, زیادہ ہمیں ایک دوسرے کی خبر گیری کرنی پڑے گی. اور اس سارے اس میں جو ہمارے ورکرز ہیں, فیکٹری ورکرز ہیں, وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں, کیونکہ وہ اپنے گھروں سے دور ہیں, فیکٹریوں میں رہ رہے ہیں, یہاں اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں ہیں, تو ان سے رابطہ ہماری جو ہے وہ پہلی ترجیح بھی ہے اور پہلی پریارٹی بھی ہے. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ وزٹس جو ہیں وہ رکھے تھے جس میں آپ ہمارے ساتھ تھے. اور اس سے پہلے بھی کوریا میں مختلف شہروں میں ہم نے ہمارے جو فیکٹری ورکرز ہیں ان کی فیکٹریز میں جا کے ہم نے وزٹس کیے ہیں, وہاں ان کے حالات, ان کے مسائل اور ان کی اگر کوئی ان کو کوئی ایشوز ہیں تو اس بارے میں ان سے ہم نے بات کی ہے. تو الحمدللہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پہ کووڈ ہے, کرونا کی ساری صورتحال کے باوجود بھی پاکستانی کمیونٹی جو ہے بہت اچھا یہاں پہ اپنا وقت گزار رہی ہے, اور ہمیں الحمدللہ ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جس کو ہم انٹیسپیٹ کر رہے تھے. اور اگر جہاں تھوڑے بہت ہمیں مسائل یا مسئلے درپیش ہوتے ہیں تو ہماری کمیونٹی اور ایمبیسی مل جل کر ان مسئلوں کا ہم حل نکال لیتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے, ماشاءاللہ آپ نے تو بہت تفصیل سے بہت ساری چیزیں ہمارے ناظرین کو بتا دی ہیں. آپ ساؤتھ کوریا میں ماشاءاللہ 6-7 ماہ ہو گئے اپنی اس مطلب ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے, تو میں آپ کو ماشاءاللہ 6-7 ماہ سے دیکھ رہا ہوں. کچھ جگہوں پہ میں نے آپ کے ساتھ وزٹ بھی کیا. پاکستان کی ایک رفاہی کام کرنے والا جو کوریا میں ادارہ ہے پاکستان کمیونٹی کا, تو اس میں بھی میں نے آپ کو مئی کے پروگرام میں, یوم مئی میں بھی دیکھا, آپ کی وہاں باتیں بھی سنی اور لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا. لوگوں سے مراد ورکرز نے, کہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی کہ جناب آپ سیول کیپٹل سے جو دور سٹیز ہیں, ڈفرینٹ پورٹ آف سٹی بوسان, کیمے, انچن اور ڈفرینٹ ایریا میں آپ نے کمپنیوں میں بھی وزٹ کی اور ان کی حالات پوچھے, جو کہ آپ نے ابھی مجھے بتائے بھی ہیں. تو عادل خان صاحب, یہ آپ کا اوورسیز کا پہلا ایکسپیرینس ہو رہا ہے ساؤتھ کوریا میں جاب کا؟
جی بالکل، یہ میرا پہلی فورن اپوائنٹمنٹ ہے، پہلا فورن اسائنمنٹ آپ یہ میرا سمجھ لیں، اور میرے لیے بھی ایک نیا تجربہ ہے، اور ایک اور خاص کر زیادہ یہ تجربہ اس لیے زیادہ اہم ہے کہ یہ اس کووڈ کے دنوں میں مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس میں مجھے احساس ذمہ داری تھوڑی سی زیادہ ہے کہ اس سچویشن میں ہمیں کمیونٹی کے زیادہ قریب ہونا ہے اور زیادہ کمیونٹی کو ہمیں اس میں ہیلپ کرنی ہے۔ تو ایک نیا ایک یہ میرے سرکاری اس سفر کا جو ہے یہ ایک نیا یہ سمجھ لیں کہ ایک نیا سفر ہے جی اور اس کو میں کافی جو ہے انجوائے بھی کر رہا ہوں۔ اچھا سر، دیکھیں تھوڑا سا میں جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ ساؤتھ کوریا میں ہیں، اوورسیز کے حوالے سے آپ کی پہلی نامزدگی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی سے آپ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، جس سے ہماری لیبر بھی بڑی مطمئن اور خوش ہے، جن سے ہم انڈیویجنلی ملتے ہیں کہ سفارت خانہ پاکستان میں جو ہمارے نامزد ہماری فیلڈ کے آفیسرس ہیں تو وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں۔ سر یو نو ویل، مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی کمیونٹی ہے ورکرز کی، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، کویت کی میں مثال دیتا ہوں، 90,000 پاکستانی رہتا ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے کوریا کے مقابلے میں، اور وہاں پہ لیبر بھی بہت ہے، تو تقریباً 12,500-13,000 پاکستانی ساؤتھ کوریا میں ہے، اور جو آپ کی فیلڈ ہے جس کے آپ ہیں ویلفیئر اٹیچے، تو اس میں تو سر آپ کے کام میں مطلب ذمہ داریوں میں اسٹوڈنٹ بھی آتے ہوں گے، لیبرس ورکر بھی جو ہماری ہے وہ بھی آتی ہوگی، پاکستان کمیونٹیز کے اور دوسرے لوگ بھی آتے ہوں گے، تو ماشاءاللہ یہ کچھ آسان سا کام نہیں ہے کہ جناب اس طرح آپ کے اوپر برڈن نہیں ہے 1,00,000 2,00,000 بندوں کا، یہ پھر بھی بہتر ہے ساؤتھ کوریا میں رہتے ہوئے؟ بالکل، ساؤتھ کوریا جو ہے ایک لحاظ سے آپ کی میں تھوڑا سا اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے مڈل ایسٹ میں جو دفاتر ہیں اور مڈل ایسٹ میں جو ہمارے دوسرے میرے کلیگز وہاں کام کر رہے ہیں، ان کو ایک بڑی کمیونٹی اور بڑے ہمارے جو وہاں پہ ورکرز ہیں ان کے بہت بڑا والیوم کو جو ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بے شمار مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں الحمدللہ جو سب سے بڑی چیز ہے، یہ جو جتنی بھی کمیونٹی ہے 13,000 پلس جو کمیونٹی ہماری ہے، وہ ساری موسٹلی ویل سیٹلڈ ہے، اور جیسے آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں پہ ہیں، ہماری ایک اچھی مضبوط بزنس کمیونٹی ہے، اور جو ہماری باقی کمیونٹی ہے وہ بھی اچھی خاصی یہاں پہ ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ اور رہی بات ہمارے جو ورکرز حضرات ہیں، تو ان کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو مڈل ایسٹ میں ہمارے جو ورکرز کو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آپ کی اس حساب سے جاب جو ہے کافی حد تک جو ہے ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ، بٹ جہاں آپ کی جب آپ کی کمیونٹی پڑھی لکھی ہو، زیادہ باشعور ہو، زیادہ رائٹس کے بارے میں اپنے جانتی ہو، تو وہ تھوڑی سی اس لحاظ سے تھوڑی سی ڈیمانڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے، تو میرے خیال میں انگیج رکھتی ہے کافی، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ہماری کمیونٹی انگیجنگ بھی ہے، اور وہ ایمبیسی کے ساتھ، کمیونٹی ویلفیئر آفس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، کوئی نہ کوئی ہماری مصروفیت رہتی ہے ایمبیسی کے کاموں کے حوالے سے، کمیونٹی کے اپنے کاموں کے حوالے سے۔ سر میں نے دیکھا آپ کے ساتھ کچھ وزٹ بھی کیے، تو آپ نے مختلف آفیسز میں بھی وزٹ کیے ہیں، تو کچھ ایک دو کو تو میں نے نظر بند بھی کیا کہ جناب آپ نے ان سے HRD کے حوالے سے بات کی، پاکستانی نیو ورکرز کے حوالے سے بات کی کہ جناب آپ نے ان کو ویلکم کہا کہ جی آپ آئیے، ہمارے ورکرز منگائیے، ہارڈ ورکر ہیں پاکستانی، اور بہت ساری کمپنیز کے مالکان ان سے مطمئن ہیں، ان کے ہارڈ ورک سے، وہ کہتے ہیں کہ جی کام کو کرتے ہیں محنت سے اور سمجھداری سے کرتے ہیں، اور ایسی کمپنیز ہیں جہاں 10-10 12-12 پاکستانی خود جوڑ کے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا رسپانس ملا جہاں پہ مالکان سے بات چیت کرنے پہ لیبر کے حوالے سے فیوچر میں؟ دیکھیں جنرلی میرے جتنے بھی وزٹس ہوئے ہیں، مجھے جو جنرل رسپانس ملا ہے یہاں کے امپلائیز کا وہ بہت پازیٹیو ملا ہے۔ جو ہمارے امپلائیز ہیں، کورین امپلائیز جو ہیں، وہ بڑے خوش ہیں پاکستانی ورکرز سے، ان کو کسی قسم کی کوئی شکایات نہیں ہے ہمارے ورکر سے، اور ڈیفینیٹلی ہمارے ورکرز بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں،
ہمارا ایک کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے شاید کہ ہم جب جائیں گے تو امپلائرز ہمارے پاس شکایتوں کا پٹارا کھول دیں گے کہ یہ مسئلے ہیں وہ مسئلے ہیں، لیکن مجھے ایک خوشگوار حیرت کا یہاں سامنا کرنا پڑا کہ جہاں پہ بھی میں جاتا تھا امپلائر بجائے اس کے کہ وہ شکایات کرتا وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتا تھا. اور یہ جو ہم کووڈ کی سچویشن میں رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو ڈیمانڈ ہے شاید ہم وہ پورے نہیں کر پا رہے. ادروائز ہر بندہ جو ہے وہ پاکستانی جن سے میں ملا ہوں جن کے پاس آلریڈی پاکستانی ورکر کام کر رہا ہے جن کے پاس، تو وہ مزید کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمارے ورکرز بڑے ہارڈ ورکنگ ہیں، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اور میں اس چیز سے بڑا جو ہے مطمئن ہوں. رہی بات سرکاری ہمارے جو دفاتر ہیں یا ان سے ہمارے تعلقات کا جو سلسلہ ہے، وہ بھی میں اس لیے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو اس وقت جو ہماری سب سے اہم جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کوریا میں پاکستانی E9 ورکرز کے داخلے پہ کو کھلوانا ہے، پابندی ہٹوانی ہے. تو اس سلسلے میں ہماری ملاقاتیں، ہم سول سوسائٹی یہاں جو کوریا میں ہے ان سے ملتے رہتے ہیں، یہاں کی جو NGOs ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں، سرکاری جو ان کے ادارے ہیں HRD ہے اس کو ہم انگیج کرتے رہتے ہیں. بیسکلی منسٹری آف لیبر کو ہم انگیج کرتے ہیں. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کووڈ ایک بڑی ایسی ایک پینڈیمک ہے جس سے ساری دنیا جو ہے متاثر ہے، اور کورین گورنمنٹ کو اور کورین لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پالیسیاں، اپنے حفاظتی اقدامات وہ رکھیں، اور جس طرح کی وہ اقدامات رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو یہ اپنی طرف سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک ایشورٹی یا ایک ہماری طرف سے یہ سمجھ لیں کہ ہم ان کو ایک گارنٹی دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز کی آمد سے کوریا میں کووڈ یا کرونا کا پھیلاؤ نہیں ہوگا. ہم ایک محفوظ طریقے سے ان کی یہاں آمد کو ممکن بنانا چاہتے ہیں، جس میں ہم نے بہت ساری تجاویز HRD کو، کورین گورنمنٹ کو، موفا کو ہم نے یہ پرووائڈ کی ہیں. اور یہ میرے ابھی جو میرا ٹاسک ہے اس وقت، وہ سب سے بڑا ٹاسک میرے ذمے یا میری ذمہ داری میں وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح سے یہ جو کوریا میں پاکستانی E9 ورکرز کی آمد پہ پابندی ہے اس کو ہم ختم کریں. یہ میرے اس ٹاسک میں ہے. تو اسی سلسلے میں یہ جو کوششیں ہیں میں نے دیکھا آپ نے بات بھی کی، اور اس کے علاوہ جہاں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا وہاں بھی آپ نے یہ بات کرتے ہوں گے جب آپ لیبر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، ان کے لنچ میں جاتے ہیں یا ان کے مالکان انہیں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں آپ سے سیٹنگ کرنے کا اور آپ سے شیئر کرتے ہیں پرابلمس کو وہ لوگ. تو سر میں نے ایک چیز دیکھی تو آپ نے ویلکم کہا پاکستانی لیبرز کو جو کام کرتے ہیں کہ جناب مہینے کا ایک پروگرام سفارت خانہ پاکستان ساؤتھ کوریا نے کیا ہوا ہے جس میں آن لائن میٹنگ ہے، جس میں سفیر صاحبہ برائے جنوبی کوریا پاکستان وہ خود ہوتی ہیں، اور آپ بحیثیت ایک ذمہ دار افسر کے جو ویلفیئر کو ہینڈل کرتے ہیں ساؤتھ کوریا میں، آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ ان کو آن لائن لیتے ہیں اور ان کے مسئلے مسائل پہ بات کرتے ہیں، کچھ ان کے کوئی پرابلم اس کے سلوشن نکالتے ہیں. وہ کیا ہے سر؟ بیسکلی کووڈ کی وجہ سے چونکہ کورین گورنمنٹ نے شروع میں یہ ساری جو چیزیں ہیں ملاقاتوں پہ، لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ، اور جو ہمارے ایونٹس ہیں اس پہ پابندی لگائی تھی. تو جنرلی یہ ہوا کہ کچھ عرصے تک ایمبیسی کا جو رابطہ ہے پاکستانی کمیونٹی سے، اور جو اس دفتر کا رابطہ ہے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، خصوصاً ورکرز کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، وہ ہمارا ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو اب اس وجہ سے ہمیں ایک راہ ایسی نکالنی پڑی کہ ہم چونکہ ایونٹس بھی نہیں ہو رہے تھے، کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے کوشش ہی کی کہ ایمبیسی کی طرف سے ہم آن لائن سیشنز کے ذریعے لوگوں کو انگیج کریں. ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور ان سے ہم پوچھیں کہ بھائی آپ لوگ کس حال میں ہیں، آپ لوگوں کو کیا پریشانیاں ہیں، کوئی مسائل، کوئی ایشوز، یا آپ کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں، ایمبیسی کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں. تو اس سلسلے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم نے یہ شروع کیا تھا دسمبر سے. بعد میں یہ چیز جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے یہ انسٹرکشنز بھی آ گئی کہ آپ لوگ کھلی کچہری، ای کچہری کا جو ہے آپ انعقاد کیا کریں، جس میں آپ کی جو ہے پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی رابطے میں رہیں، آپ سے وہ رابطے میں رہیں. تو بیسکلی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے.
اور ہر مہینے ہم ایک پروگرام کرتے ہیں. انیشیلی میں نے کوشش کی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ کروں, ہمارے جو ورکرز ہیں ان کے لیے الگ کروں, لیکن شاید یہاں پہ کچھ ٹائمنگ کے اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے ہم نے اس کو ضم کر کے ایک ہی ہم نے سیشن رکھا ہے آن لائن. ہر مہینے ہم ایک سیشن رکھتے ہیں جس میں پورے کوریا سے پاکستانی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ اس میں بہت سارے ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. پرسنل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کمیونٹی سے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں, ورکرز ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں, سجیشنز بھی ہمیں دی جاتی ہیں, اور بہت سارے اس میں پروپوزلز بھی آتے ہیں, جو بڑا ایک پروڈکٹیو ایک سیشن ہوتا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کووڈ کے بعد بھی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں, تاکہ جو ہماری ڈسٹنٹ ہمارے جو کمیونٹی ممبرز ہیں وہ اپنے آپ کو کمیونٹی سے کنیکٹ فیل کریں. اور یہ ایک اچھا ایک میرے خیال میں ایک ہمارے پاس ایک میڈیم ہے جس کو ہمیں فیوچر میں بھی یوز کرنا چاہیے, بڑا پروڈکٹیو ایک. اچھا عادل خان صاحب, میں نے ایک چیز دیکھی جو مجھے بڑی پسند آئی. ابھی کووڈ-19 کے جو لوگ ہالیڈیز ویکیشنز پہ تھے, جو کانٹیکٹ ورکر تھے, اس کے بعد فلائٹوں کی پرابلمس ہوئی, ٹریولنگ اتنی آسان نہیں تھی, تو کچھ ریسٹرکشنس آ گئیں, کچھ ایسی سختیاں آ گئیں کہ جناب اتنا آسان نہیں تھا, اس لیے کہ اس نے یہاں بھی 14 دن کوارنٹائن ہونا تھا, وہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے چلنا تھا کلیئرنس کا. تو آپ کے ساتھ اس کو میں رفاہی کام بھی کہوں گا عام زبان کے اندر, آپ کا جو ڈپارٹ ہے اس میں لوکل 1-2 پاکستانیوں نے میں نے دیکھا وہ ایکٹیو ہیں کہ جناب وہ پھر کوارنٹائن ہوتے ہیں. کوئی مولانا صاحب ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ, ان کو دین دنیا کے حوالے سے باتیں بتانا. جو 14 دن کا کوارنٹائن ہوتا ہے لیبر کا, ظاہری بات ہے وہ اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے, ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, تو وہ ان کو بزی رکھتے تھے. پھر ایک صاحب اور ہیں جو کہ پاکستان کمیونٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں, غالباً نوجوان ہیں, شہزاد خان صاحب, ان کو بھی میں نے بڑا ایکٹیو دیکھا کہ کوارنٹائن جو لوگ ہو رہے تھے, جو فلائٹ سے آتی تھی, تو وہ آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں لوکل میں. میں نے پہلے بھی یہ چیز مینشن کی تھی کہ پاکستانی جو کمیونٹی ہے یہاں کی وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اور ایمبیسی کے ساتھ بہت زیادہ کانٹیکٹ میں ہے. جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, جو بھی ہمیں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ, جب سے میں آیا ہوں ہمیں کافی, ہم نے ڈیڈ باڈیز پاکستان بھجوائی ہیں, اور یقین کریں ساری جو ڈیڈ باڈیز ان کو ان کی جتنی بھی یہاں پہ نماز جنازہ ہے, تجہیز و تدفین ہے, یا ان کو پاکستان بھجوانے کے جتنے بھی مراحل ہیں, وہ ساری کی ساری ہماری کمیونٹی جو ہے اس میں پیش ہوتی ہے. اور جیسے کہ آپ نے نام لیا, شہزاد خان صاحب جو ہیں ان میں پیش ہوتے ہیں, خصوصاً پاکستانی ورکرز کے حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کام کیا ہے, اور میں کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی ورکرز جو خصوصاً ایسے ورکرز جن کی کوارنٹائن فیسلٹی کی وجہ سے واپس نہیں آ پا رہے تھے, چھٹیوں میں جا کے پھنسے ہوئے تھے کافی سارے, ان کے جتنے پرسنل ایشوز ہیں ان کے لیے کوارنٹائن کی جگہ برابر کرنا, کورین گورنمنٹ حکام کے ساتھ رابطے میں رہنا, ان کی کلیئرنس کروانا. اور اگر کوئی ہمارا ورکر یا کوئی کمیونٹی ممبر, کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ آ کے اگر اس کا کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, تو اس کے لیے آگے کوارنٹائن فیسلٹی میں اس کو لے کے جانا, اس کی پھر وہاں پہ جو فیس ہے, دوسرے معاملات ہیں, ان کو مقامی NGOs کے ساتھ, پاکستانی جو دوسری یہاں کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون کے ساتھ وہ مل کے ان کے وہ ریزالو کروانے میں ہماری یہ نوجوان جو قیادت ہے اس میں خاص کر شہزاد خان صاحب ہیں, یہ انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں ایمبیسی کا. سر ابھی سوری قطع کلامی ہو رہی ہے, ابھی آپ نے بات کی جو تجہیز و تدفین ہے, پھر کچھ ایسی چیزیں جو بغیر ایمبیسی کے وہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ وہ بڑا دکھ بھرا وقت ہوتا ہے. سر اس طرح میں نے دیکھا ہے ایک سپورٹنگ تھی, آئی ایم ناٹ شیور آپ ہی ایکسپلین کریں گے ہمارے سامعین ناظرین کے لیے, کہ جناب آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ سفارت خانہ پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ اپنی جیب سے, جسے کہا جاتا ہے عام زبان کے اندر, وہ خرچہ بھی تھا کہ جو وہ اسٹوڈنٹ کو دیا گیا ہے کچھ عرصے پہلے, جو میں سمجھتا ہوں ہزاروں ڈالر میں جا رہا تھا, ان کی کیا تھی وہ تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں. اس طرح ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے تو اس طرح کی کوئی مالی معاونت نہیں کی گئی, لیکن پاکستانی ایمبیسی کے تعاون سے اور جو ہمارے لوکل ہماری جو کمیونٹی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے تعاون سے
لوکل این جی اوز کو اس میں انوالو کیا گیا, ان کو انگیج کیا گیا. ساؤتھ کوریا کی ان کے ذریعے جو یہاں جو ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو انیشلی وہ لوگ یہاں پہ اس طرح جب وہ ایئرپورٹ پہ آئے اور ڈائگنوز ہوئے, پازیٹیو ہوئے, تو ان کے $1400 پر ہیڈ جو ہے ایک یہ خرچہ ان کے اوپر لگتا تھا, جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک عام کمیونٹی ممبر کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 2 لاکھ روپیہ پاکستانی تقریباً کم و بیش بنتا تھا. تو یہ ہماری جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ, اور خاص کر شہزاد خان صاحب اور ان کی آرگنائزیشن نے اس پہ بڑا کام کیا ہے, خصوصاً اسٹوڈنٹس کو ان کا جو یہ کووڈ ریہیبلیٹیشن جو پیریڈ تھا اس میں بڑی سپورٹ کی ہے. صرف ان کی نہیں, بہت سارے لوگوں کی. اس میں ہمارے E9 ورکرز بھی ہیں, اور میں نے جیسے کہا کہ کوارنٹائن فیسلٹیز ان کے لیے برابر کرنا, گورنمنٹ اپرووڈ جو جگہیں ہیں جہاں پہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ورکر پاکستان میں بیٹھا ہوتا ہے, اس نے اپنے لیے ایک کوارنٹائن فیسلٹی کوریا میں برابر کرنی ہے, تو اس کے لیے کافی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے یہ ایک چیز ہے کہ فری آف کاسٹ, بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی اس کے, یہ جو ہمارے جو کمیونٹی ورکرز ہیں انہوں نے یہ ساری جو ہیں ایمبیسی کے ساتھ, ایمبیسی کو تعاون کے ایما پر جو ہے یہ اپنی خدمات پیش کی, اور یہ ساری سروسز انہوں نے ان لوگوں کے لیے پرووائڈ کی. تو یہ بڑا ایک اچھا اقدام ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کووڈ کی سچویشن میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے یوم مئی بھی منایا, اس میں ہم نے اچھے ورکرز کو جو ہے ان کو ہم نے انکریج بھی کیا, سرٹیفکیشنز بھی ہوئی, اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آگے بھی ہمارے ورکرز جو ہیں ان کا مورال بھی ہائی ہو اور وہ محنت اور ایمانداری سے کام کرنے میں. انڈسٹریز میں جاتے ہیں, وہاں پہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, جیسے پورٹ آف سٹی بوسان ہے, اس کے ارد گرد کے شہر ہیں کیمے وغیرہ, یا پورٹ آف سٹی انچن ہے, اس کے ارد گرد کے انڈسٹریل ایریا ہیں, انسان ہے, شیوا بہت بڑا انڈسٹریل ایریا ہے اس کا, اور دوسرے شہر ہیں, سول کے ارد گرد کمپنیز ہیں. تو جب سب آپ بات کرتے ہیں لوگوں سے تو آپ ان کو مستقبل میں, گو کہ ابھی تو کووڈ-19 کا دور ہے, ابھی پتہ نہیں کب تک چلے یہ سلسلہ, کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں فیوچر کی پلاننگ کیجئے, آپ اپنے مخصوص ایریے کے جو آپس میں ورکرس ہیں 100-200 جو بھی ہیں, مہینے 2-3 مہینے میں ایک پروگرام کے ایک ایونٹ کریں, حوصلہ افزائی کریں, ایک دوسرے کو آپ کو بلائیں, یا ایسے کچھ چیزیں دی جائیں جس سے ہمت بڑھے. تو سر انڈرسٹینڈنگ ہو آپس میں, اور رول ریگولیشن کو سمجھیں اوورسیز میں کیسے رہا جاتا ہے, تاکہ لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہوئے پاکستان کی عزت ہو. بالکل یہی میری جتنی بھی میری ڈسکشن ہوتی ہے خصوصاً ورکرز کے ساتھ, ایون کمیونٹی ممبرز کے ساتھ بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ آپس میں جڑے رہیں, جو سینئرز ہیں وہ اپنے جونیئرز کو ساتھ لے کے چلیں, ان کو رہنمائی دیں, ان کو گائیڈنس دیں, اور جو اس ریجن کے ورکرز ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی باڈی ہونی چاہیے, اور ایمبیسی کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اس چیز کو آپ انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں. کنونشنز اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں ہم نے ان کے ساتھ ہم یہ چیزیں ہم رکھیں گے, کنونشنز بھی رکھیں گے, اور کوشش کریں گے کہ لیبر کنونشنز زیادہ ہوں, ایونٹس ہوں جس میں لیبر پارٹیسپیٹ کریں, لیبر کی انوالومنٹ ہو. فی الحال کووڈ کی وجہ سے تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ ہم نے جتنا بھی جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں یہ ہم گائیڈ ضرور کرتے ہیں کہ لیبر آپس میں انٹیکٹ رہیں, ان ٹچ رہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, گائیڈ کریں. نہ صرف لیبر بلکہ ہماری کمیونٹی جو خاص کر جو ہمارے ڈسٹنٹ جو ریجنز ہیں, بوسان ہو گیا, تھیگو ہو گیا, السان ہو گیا, تو یہ تھوڑے سے فار آف ریجنز ہیں. ان کے لیے تھوڑا سا ہم وہاں پہ جا کے لوگوں کو ہم یہی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم کسی نہ کسی آرگنائزیشن کا حصہ بنیں یا اپنی بنائیں, اور ایمبیسی کے ساتھ ان ٹچ رہیں, اسی طرح کی ایونٹس کرتے رہیں, تاکہ کمیونٹی جو ہے وہ وائبرنٹ رہے, اور کمیونٹی جو ہے ان کو ایک دوسرے کو جو اپنے مسائل ہیں اس سے آگاہی رہے, اور ایمبیسی جو ہے وہ ان کے پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کے مسائل سے اور ان کی جو بھی وہاں پہ جو صورتحال سے اس کو آگاہی رہے. سر ماشاء اللہ
آپ سب کے پورے پاکستان کے علم میں ہے یہ چیز، اور بہت بڑی ہماری تعداد آج سے نہیں پچھلے 50 سال سے 40-50 سال سے مڈل ایسٹ میں جاب کر رہی ہے، جو جب سے دروازے کھلے تھے بھٹو صاحب کے دور سے، آئی نو ویل 74-75 سے اوورسیز میں ورک کر رہے ہیں۔ فار ایسٹ میں لوگوں نے آنا تھوڑا لیٹ شروع کیا ہے آفٹر جاپان، تو 90s کے بعد ساؤتھ کوریا کی طرف رجحان ہوا، پھر پاکستان کا ان سے ماشاءاللہ پھر جس حوالے سے آپ یہاں ساؤتھ کوریا میں ہیں کانٹیکٹ ورکرز بھی آنے شروع ہوئے۔ تو سر ساؤتھ کوریا کے اندر جو لیبر کی سیلری ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی سیلری ہے، بہت، میں سمجھتا ہوں پورے مڈل ایسٹ میں اتنی اچھی سیلری نہیں ہے، نہ اس طرح کا وہ خطرناک ویدر ہے، نہ سر اتنے ظالم قسم کے مطلب ان کے اوپر حکمران ہیں، حکمران سے مراد مالکان ہیں کمپنیز کے، تو یہاں بہت ہی اچھا ماحول ہے کام کرنے کا، اور رہائشیں وغیرہ وقت کے حساب سے بہتر ہو رہی ہیں۔ تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو، ہمارے جو ورکرز ہیں، جو بیچارے بہت سارے لوگ فرسٹ ٹائم اوورسیز میں ورک کرنے کے حوالے سے آتے ہیں، انہیں چیزوں کو سمجھنے میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں، ہمیں ان کو آگہی دینی چاہیے، چاہے وہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہو یا کوئی سینئرز میرے جیسے لوگ ہوں، ان کو بتاتے رہیں وقتاً فوقتاً کہ بھائی رول ریگولیشن کو فالو کرو، تاکہ پاکستان کا تمہارے ورک کے حوالے سے امیج اچھا بنے، تاکہ مستقبل میں اور اضافہ ہو کانٹیکٹ ورکر کا ساؤتھ کوریا کے اندر، اس لیے کہ جو سیلری یہاں دی جاتی ہے شاید وہ مڈل ایسٹ کے 3 مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ بالکل، سب سے بڑا جو فائدہ ہے ساؤتھ کوریا میں وہ یہی ہے کہ یہاں ILO کے جتنے بھی کنونشنز ہیں ان کو لاگو کیا جاتا ہے، اور ورکرز کے جتنے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یہاں پہ وہ بہت اچھا ہے، اچھی پیز ملتی ہیں، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ورکنگ کنڈیشن، ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایشوز ہیں ہمارے، اور ان ایشوز کی وجہ سے ہمارا لیبر یہاں زیادہ نہیں آ سکا۔ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کی تھی کہ ایک میرا جو مین یہاں فوکس ہے وہ ہمارا لیبر ہے اور لیبر کوٹا ہے۔ EPS جو سسٹم ہے، امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم، اس کے تحت پاکستان کو یا لیبر سینڈنگ کنٹریز کو ایک کوٹا ایلوکیٹ ہوتا ہے ہر سال، اور اسی کوٹے کے حساب سے پاکستان سے لیبر آتا ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کا جو لیبر کوٹا ہے وہ شاید بہت ساری اس میں ریزنز یہ ہیں کہ ہم وہ کوٹا پورا اچیو نہیں کر پائے، اور اس کوٹے کو ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات، جو کوٹا ہمیں ایلوکیٹ ہوا ہے وہ صرف اور صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ایلوکیٹ ہوا ہے۔ ماضی میں ہمارے اسی EPS سسٹم میں ہمارے پاس ایگریکلچر سیکٹر بھی تھا اور فشنگ سیکٹر بھی تھا، لیکن آپ کی جو بات ہے کہ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے، پراپر ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سیکٹرز اور یہ ہمارے اوپر بند کر دیے گئے۔ تو اب ہماری جو میرے دفتر کی یا میرے آفس کی OEC ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن، ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہمارے لیے مختلف سیکٹرز بھی اوپن ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ورکرز آئیں، اور اس دفعہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ جب ہمارے ورکرز آئیں گے یہاں پہ تو وہ پراپر ٹرینڈ ہو کے آئیں، اور پراپر ان کے پاس ساری انفارمیشن ہو اور ساری گائیڈ لائنس موجود ہوں۔ اور اب بھی ہماری یہی کاوش ہوتی ہے کہ جب بھی CWA آفس، CWA یا جو بھی پاکستانی کمیونٹی کہیں وزٹ کرتی ہے کسی فیکٹری یا ورکرز کے پاس، تو ہم پہلے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ورکرز کو لوکل قوانین کے بارے میں آگاہ کریں، اور ان کو یہ ایک گائیڈنس دیں کہ آپ لوکل قوانین کو فالو کریں، تاکہ آپ لوگ نہ صرف اپنا ٹینیور اچھی طرح گزار سکیں بلکہ آپ لوگوں کی وجہ سے اور جو ورکرز ہیں ان کا راستہ اوپن ہو جائے۔ انفارچونیٹلی ہمارا ورکر بڑا ہارڈ ورکنگ ہے، بڑا محنتی ہے، جہاں پہ ٹک جاتا ہے وہاں پہ اس کا امپلائر جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور امپلائی کو لینے کا نہیں سوچتا، لیکن کچھ لوکل قوانین کی پاسداری اور لوکل جو کسٹمز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں۔ مڈل ایسٹ میں شاید یہ مسائل نہ ہوں، تو ہمارے ورکرز کے لیے ان مسائل، یہ جو مسائل ہیں کلچرل جو ڈفرینسز کے جو مسائل ہیں جو یہاں پہ وہ فیس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے وہ ایز این ایمبیسی اور ایز اے CWA میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو امپلائر ہوتا ہے اس کی پہلی پریفرنس ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا بندہ وہ لے کے آئے جو کہ کلچرل ڈفرینس کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے اور اس کو ایڈجسٹمنٹ آسانی سے ہو جائے۔ تو یہ جو انیشیل پیریڈ ہے ہمارے ورکرز کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے،
ایک انتہائی ایک یہ سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے ملک سے ایک انتہائی ڈفرینٹ قسم کے ملک میں جس کا کلچر، جس کی ساری ویلیوز، نارمز مکمل ڈفرینٹ ہیں. جی جی. تو ایڈجسٹمنٹ کا تھوڑا سا ایشو رہتا ہے ہمارے ورکرز کے لیے، اور اس سلسلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی ٹریننگ ہو پراپر، ان کو ہم یہ سکھائیں، یہاں کے نارمز ویلیوز کے بارے میں بتائیں. کووڈ کی وجہ سے شاید یہ سلسلہ کچھ عرصے کے لیے رکا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم دوبارہ سے یہ ٹریننگز اور وہ اس طرح کی جو سیشنز ہیں ہم دوبارہ رکھیں گے، تاکہ یہ جو چیزیں ہیں ہماری جو بیریئرز ہیں وہ کم سے کم ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہونا سیکھیں، تاکہ مزید ہم ورکرز کو پاکستان سے لا سکیں. سر آخر میں گفتگو کا اینڈ مختصر کرتے ہوئے میں اینڈ کرتا ہوں. سر مجھے ایک چیز یہ بھی یہاں پہ دیکھنے میں آئی کہ جناب جب ورکرز پاکستانی آتا ہے، جہاں پہ اس کو بھیجا جاتا ہے فیکٹری کے اندر، وہ کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں کام کی سختی سے یا جو بھی آپ کہہ لیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ پاکستان میں ورکر نہیں ہوتے، انڈسٹری سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ آتے ہیں اپنا کمپلیٹلی وہ جو پروسیجر ہے وہ اس کو پورا کر کے، تو ان کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا کہ جی کلچر کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کی، یہ فار ایسٹ ہے، فار ایسٹ تقریباً پوری دنیا سے مختلف ہے، ساؤتھ کوریا ہو گیا، جاپان، تائیوان، یہ ڈفرینٹ ہے مڈل ایسٹ کی بنسبت. تو سر ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اور آپ کو بھی کہ جناب آنے والے ورکرز کو، چاہے وہ پاکستان سے جب چلے، اس کو اچھی طرح بتایا جائے کہ جناب آپ جس انڈسٹری میں جا رہے ہیں کوشش کیجئے اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس کا فیس کریں اور اس کام کو برداشت کریں، اور کچھ عرصے میں یقیناً آپ اس گاڑی کو چلانا سیکھ جائیں گے، اس روڈ پہ چلنا سیکھ جائیں گے، تاکہ مالکان کو پرابلمس نہ ہو کہ جو ہم نے پاکستانی ورکرز منگایا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چل رہا، وہ فیکٹریاں بدلنے کی بات کر رہا ہے. تو اس وجہ سے بھی ہرڈلس آ جاتی ہے مستقبل میں پاکستانی لیبرز کے اضافہ ہونے میں. تو اس پہ برائے مہربانی میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے کہ ہمارے آنے والے ورکرز کو بھی یہ کہا جائے کہ برائے مہربانی آپ کمپرومائز کریں، جو بھی آپ کو جاب پہ بھیجا جا رہا ہے، آپ دھڑا دھڑ فیکٹریاں بدلتے ہیں، اس سے آپ کی سیلری خراب ہوتی ہے، 2-2.5 مہینے کی سیلری بلاک ہو گئی، نئی فیکٹری اس سے بھی خطرناک ملتی ہے، تو آپ پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. بالکل. دیکھیں اس میں او ای سی یا اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی طرف سے حد الامکان کوشش کی جاتی ہے کہ پراپر ٹریننگ ہو، ان کو یہ ساری اویئرنیس ان کو دی جائے ورکرز کو. بٹ جو ای پی ایس کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں آپ یہ بلاک نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو آنے سے نہیں روک سکتے. اب جب بندہ اپلائی کرتا ہے اور وہ سسٹم سے کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو آپ جیسے اس کو چیزیں آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، اس کی اویئرنیس کے لیے یا اس کی گائیڈنس کے لیے یا اس کی ایجوکیشن کے لیے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایون دین ہم کوشش کرتے ہیں کہ ورکرز کو ہم موٹیویٹ رکھیں، ورکرز کو ہم ٹرین کریں، ان کو آگاہ کریں، اور یہ ان کی ذمہ داری سے جو آپ نے جو بات کی کہ جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے ٹف ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کو ہم انگیج رکھیں، ان کو موٹیویٹ کریں، اور کچھ چیک اینڈ بیلنس بھی ان کے اوپر ہم رکھیں. اور اس چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے ہم ان سے بہت ساری جو ہے ایفیڈیوٹس اور وہ سائن بھی کرواتے ہیں، تاکہ یہ جو ہمارا جو سلسلہ ہے ورکرز کا، فیکٹریاں چینج کرنے کا، نوکریاں چینج کرنے کا، یہ رکے. اور پاکستان کی جو اوور آل ریٹنگ ہے یہاں پہ ای پی ایس ورکرز کے حوالے سے، وہ ریٹنگ جو ہے وہ ہم شاید اسی حوالے سے ہم کافی مشکلات کا شکار ہیں فیکٹریاں چینج کرنے کے حوالے سے. جو ہمارا نیا ورکر آتا ہے وہ فیکٹریز کافی چینج کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ریٹنگ جو ہے وہ بہت لو ہے. تو اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ جیسے ہی ہمارا یہ ریزیوم ہوتا ہے ای پی ایس ورکرز کی انٹری پاکستان سے، تو ہم نے ٹریننگ کا اور اس کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ چیک اینڈ بیلنسز بھی اس کے اوپر ہم نئے امپوز بھی کریں گے، تاکہ جو ہمارا نہ صرف کوٹا ہمارا انکریز ہو، بلکہ جیسے کہ میں نے بات کی ہم نئے سیکٹرز کھولنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جیسے ہی ہماری تھوڑی سی کارکردگی بہتر ہوتی ہے تو ہم نئے سیکٹرز کے لیے بھی اپلائی کرنا اسٹارٹ کریں. ناظرین اکرام، عادل خان صاحب جیسے کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. دیکھیے ہم جو لیبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں، جس کو آج سے کچھ سالوں پہلے مختلف سا نام دے دیا گیا تھا 3D ورڈ، ڈرٹی، ڈینجر اینڈ ڈیفیکلٹ.
کہ کوریا کی انڈسٹری میں 3 قسم کے کام ہوتے ہیں، لیکن اگر میں آج پچھلے 5 سال کو اٹھاؤں تو یہ 3D ورک اب ختم ہو گیا ہے، جس میں سے ڈینجر کام کو بھی آپ ختم کہہ سکتے ہیں کہ جناب ٹیکنالوجی اتنی، ظاہر بات ہے کوریا خود دنیا کو ٹیکنالوجی بانٹنے والا ملک ہے، تو ان کا مشینری وغیرہ وہ ہاتھ سسٹم اور پاؤں سے والا سلسلہ نہیں رہا، بہت اچھا سسٹم ہے ان کا جس میں آپ ڈینجر ورک نہیں کہہ سکتے، ڈرٹی والا کام ختم ہو گیا ہے، آدمی پورا سیف ہوتا ہے، اس کے ناک منہ گلوز وغیرہ ہاتھ میں ہوتے ہیں، جیسی فیلڈ ہوتی ہے جیسی کمپنی جابس ہوتی ہے اس طرح وہ سیف ہو کر کام کرتا ہے۔ یہ آپ یہ کہہ لیجیے ٹھیک ہے، اب آخری رہ جاتا ہے ڈیفیکلٹ اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا یا کام چور ہے تو اس کو تو آپ بیٹھنے کا کام بھی کہیں گے تو وہ اس کو ڈیفیکلٹ لگے گا۔ تو کہنے کا مختصر مطلب یہ ہے میرا اس بات کو کہ جناب کوریا ایک اچھی اور آسان کنٹری ہے بنسبت دوسری کنٹریز کے ورک کے حوالے سے۔ اور دوسری چیز کیا ہے سب سے امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو سیلریز لے رہے ہیں ہماری لیبر، تو آپ یقین کیجئے میں ساؤتھ کوریا میں 20 سال سے زیادہ مجھے بیٹھے ہوئے ہو گئے، وہ لوگ بعض لوگ اپنے انڈیویجنلی بزنس سے اتنی سیف نہیں کر پاتے اماؤنٹ اپنے اخراجات کے بعد جتنا ہمارا ورکر کر رہا ہے فیکٹری کے اندر عزت کے ساتھ۔ صرف اس کا جسم دکھتا ہے کام کے بعد، دماغ نہیں دکھتا، دوسرے کاروں میں دماغ خراب ہو جاتا ہے آدمی کا، ٹریڈ میں، بزنس میں اور دوسری فیلڈوں میں۔ تو الحمدللہ ہمارا ورکر بہترین طریقے سے ورک کر کے اپنی فیملی کو چلا رہا ہے۔ آج کے اس انٹرویو میں بات چیت کرنے کا مقصد میرا آفیسرز ہیں ہمارے، یہ ویلفیئر ڈپارٹ ان کے ہاتھ میں ساؤتھ کوریا میں، اور ماشاءاللہ ان سے بڑی تفصیل سے میں نے اس وقت بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ آپ کو کمپنیز کے وزٹ بھی دکھائیں گے اس کے اندر اور بات چیت بھی دکھائیں گے۔ تو کوریا ایک اچھی کنٹری ہے کام کرنے کے حوالے سے، اور آنے والے ورکرز جو اس پروگرام کو دیکھیں گے تو ان سے گزارش ہے کہ عادل خان صاحب کی باتوں کو توجہ سے سنیں اور اس سے اندازہ کیجئے کہ ساؤتھ کوریا کیا ہے۔ تو سر کوئی آخر میں میسیج دینا پسند کیجئے گا؟ بالکل، میسیج میرا جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے تو وہ یہی ہے کہ آپس میں اتفاق سے اور محبت سے رہیں، اور جو اپنے مسائل ہیں وہ مل جل کے آپ حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اتنے مسائل نہیں ہیں یہاں پہ، کوریا ایک بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ملک ہے تو اتنے ہمیں مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اور دوسرا، ایمبیسی کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں، ایمبیسی کے ساتھ جڑے رہیں، یہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے لیے میسیج ہے۔ اور جو ہمارے ورکرز ہیں اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل اکیلا محسوس نہ کریں، آپ کی ایمبیسی آپ کے ساتھ ہے، اور آپ لوگوں کو جو بھی ایشوز ہوتے ہیں، جو آپ کے مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اور اگر آپ کوئی ایمبیسی میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایمبیسی کو کوئی سجیشنز دینا چاہتے ہیں، تجاویز دینا چاہتے ہیں، تو ایمبیسی کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارے سیشنز میں ہمارا حصہ بنیں، ہم سے ہمارے جو ویب سائٹ پہ ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں ان کانٹیکٹ نمبرز کے ذریعے ہم سے آپ رابطہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو ہم ہر وقت آپ کی مدد کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے، آپ کی اسسٹنس کے لیے ہم موجود ہیں۔ یہی میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام۔ تھینک یو سر۔ پروگرام دور دیش کے لوگ سے ایم شارق سعید کا سلام۔ ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں کیپٹل سیول ہو، پورٹ آف سٹی بوسان ہو، یا انچن، یا پھر ساؤتھ کوریا کا کوئی بھی صنعتی شہر، ڈیگو سٹی ہو، ڈیجونگ سٹی ہو، یا پھر انسان انڈسٹریل سٹی، یا پھر ساؤتھ کوریا کا کوئی بھی شہر، سیاسی، غیر سیاسی، نیوز، ویوز، انٹرویوز، اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل پروگرام، شو بز، اسپورٹس، ٹریڈ اینڈ بزنس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ ساؤتھ کوریا میں مقیم پاکستانی طلباء و طالبات اور ساؤتھ کوریا میں انڈسٹری سے جڑے پاکستانی ورکرز کے بارے میں معلومات، ساؤتھ کوریا سے جڑی خبریں جو آپ دیکھنا، سننا اور جاننا چاہتے ہیں، صرف OPTV گلوبل پر۔